اس سورت کے شان نزول کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر پنڈال کے اندر جلسہ گاہ کے اندر کوئی عالم اور حافظ ہے وہ اسٹیج پر تشریف لے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان رہتے تھے اور کافر بھی آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نامی عورت، اس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر صحابہ کی جماعت میں ایسے گستاخانہ جملے کہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے، آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ اور اس ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ محمد، ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے باتیں بنا کر، قصے اور کہانیاں بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا۔ جب یہ بات آپ کے کانوں کے اندر پہنچی، آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری، آپ نے چہرہ آسمان کی طرف کیا تو اب تشریف لائے۔ توجہ، ابھی آپ نے چہرہ نیچے نہیں کیا، جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ محبوب، اللہ پاک فرما رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے دن کی، واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے رات کی، والضحیٰ محبوب مجھے قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا محبوب مجھے قسم ہے رات کے اندھیرے کی، والضحیٰ محبوب مجھے قسم ہے دن کے چاشت کے وقت کی، اور محبوب واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے رات کی سیاہی کی۔ اللہ نے ان دو قسموں کے اندر پورے زمانے کو بند کر دیا۔ دن آتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، رات آتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں محبوب، دن رات گواہ ہیں، زمانے کے مشاہدات گواہ ہیں، زمانے کے حالات گواہ ہیں، زمانے کے تاثرات گواہ ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب یہ کافر آپ کو طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں ما ودعک ربک وما قلی، محبوب نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے تعلق کو توڑا ہے۔ توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ایک جملہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس آیت کے اندر، اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کو جمع کر دیا۔ اگر دیکھا جائے 63 سالہ زندگی کو اللہ نے اس آیت کے اندر بند کر کر قیامت تک کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب ہم نے قیامت تک کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ آپ کے ہر آنے والے لمحات گزرے ہوئے لمحات سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کے ہر آنے والی بعد کی گھڑیاں گزرے ہوئے زمانے سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا ماں کے
پیٹ کے اندر آنا عالم ارواح سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کی ولادت بشہادت ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا بچپن آپ کی ولادت سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا لڑکپن آپ کے بچپن سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کی جوانی آپ کے لڑکپن سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا عالم شباب جوانی کے ابتدائی مراحل سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا اظہار نبوت کرنا پہلے زمانے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا دعوت و تبلیغ کرنا اظہار نبوت سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا طائف کے اندر جا کر پتھروں کی برسات میں کلمہ توحید سنانا دعوت و تبلیغ سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا آسمانوں سے معراج پہ جانا زمین پہ رہنے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا ہجرت کرنا آپ کے معراج سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا بدر میں پہنچنا آپ کا احد میں پہنچنا آپ کا ہجرت سے کرنا بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونا مکہ سے نکلنے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب اپنے دشت مبارک سے صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا کرنا فتح مکہ کے اندر داخل ہونے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا انتقال پر ملال دنیا کی زندگی سے توجہ زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا قبر کے اندر جانا آپ کے انتقال سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا میدان محشر میں جانا قبر کی زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب صفات کبریٰ کا تاج پہننا میدان محشر میں کھڑے ہونے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب زمزم کے پاس آ کر اپنے دشت مبارک سے اپنی امت کو بھر بھر جام پلانا صفات کبریٰ کا تاج پہننے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب پل صراط پہ کھڑا ہونا زمزم پہ کھڑے ہونے سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب اپنی امت کی سفارش کرنا پل صراط پہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کا جنت میں جانا دنیا کی زندگی سے بہتر، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب جنت کے اندر جا کر اپنے رب کا قرب حاصل کرنا زندگی کے ہر لمحے سے بہتر کی بہتر، بلند آواز سے کہہ بھی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وقت کم ہے آخری جملے عرض کرنے چلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ صرف آپ کے لیے خصوصیت ہے، آپ کا حق ہے، یہ عظمت آپ کی ہے، یہ شان آپ کی ہے، یہ ہم نے مرتبہ آپ کو دیا ہے، اور آخر کے اندر فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ چند جملوں کے اندر بات کو سمجھا کر دعوت دینے چلا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، میدان محشر میں اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، حوض کوثر پر اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، مدینے میں جا کر قبلے کی خواہش کریں گے آپ کو عطا کریں
کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں محبوب چہرہ تیرا ہے اس کو سنوارنے والا میں ہوں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں اتنا عطا کروں گا محبوب چہرہ تیرا ہوگا سنوارنے والا میں ہوں۔ محبوب زلفیں تیری ہیں واللیل کہنے والا میں ہوں۔ محبوب یتیم تو ہے سہارا دینے والا میں ہوں۔ محبوب بے سہارا تو ہے عطا کرنے والا میں ہوں۔ محبوب کپڑے تیرے ہیں وثیابہ کا فطاکر کہنے والا میں ہوں۔ محبوب یار تیرے ہیں والسابقون الاولون کہنے والا میں ہوں۔ محبوب زمانہ تیرا ہے والعصر کہنے والا میں ہوں۔ محبوب شہر تیرا ہے لا اقسم بہذا البلد کہنے والا میں ہوں۔ محبوب نبوت تیری ہے یا ایھا النبی کہنے والا میں ہوں۔ محبوب رسالت تیری ہے یا ایھا الرسول کہنے والا میں ہوں۔ محبوب یار تیرے ہیں لقد رضی اللہ عنہم کہنے والا میں ہوں۔ محبوب یار تیرے ہیں اولئک هم المفلحون کہنے والا میں ہوں۔ محبوب یار تیرے ہیں ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون کہنے والا میں ہوں۔ محبوب یار تیرے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنے والا میں ہوں۔ اسی بات ایک شاعر نے کہا کہ فضل دیکھتا ہوں جزا دیکھتا ہوں صحابہ پہ رب کی عطا دیکھتا ہوں۔ لہو میں غلط مت فکر ہے نبی کی میں ابو بکر کی وہ وفا دیکھتا ہوں۔ بلندی خودی کی عمر دے دے ربا خدا سے بلندی خودی کی خدا دے دے ربا خدا رب نبی دعا کر رہے ہیں کہ فضل دیکھتا ہوں جزا دیکھتا ہوں رب کی خدا سے عطا دیکھتا ہوں۔ بلندی خودی کی عمر دے دے ربا نبی کی خدا سے دعا دیکھتا ہوں۔ بڑی ضرورت کبھی مال و زر کی میں عثمان غنی کی سخا دیکھتا ہوں۔ للکارا جب بھی ہے باطل ندی کو للکارا جب بھی ہے باطل ندی کو مقابل علی کو کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہے فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرائے دنیا ہے فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرائے دنیا میں قدموں میں جنت پڑا دیکھتا ہوں۔ فضل دیکھتا ہوں جزا دیکھتا ہوں صحابہ پہ رب کی عطا دیکھتا ہوں۔ لہو میں غلط پت فکر ہے نبی کی میں ابو بکر کی وہ وفا دیکھتا ہوں۔ بلندی خودی کی عمر دے دے ربا نبی کی خدا سے دعا دیکھتا ہوں۔ پڑی جب ضرورت کبھی مال و زر کی میں عثمان غنی کی سخا دیکھتا ہوں۔ للکار جب بھی ہے باطل ندی کو مقابل علی کو کھڑا دیکھتا ہوں۔ ہے فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرائے دنیا توجہ ہے فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرائے دنیا میں قدموں میں جنت پڑا دیکھتا ہوں۔ دفاع صحابہ کے ایمان اشعر کسی کا ہاتھ نیچا نہ رہے۔ شاعر نے اتنا عجیب جملہ کہا ہے کہ دفاع صحابہ کے ایمان اشعر میں قرآن میں ان کا دفاع دیکھتا ہوں۔ وقت کم ہے ہمارے حضرات تشریف لا چکے ہیں آپ حضرات کے سامنے اس علاقے کے عظیم عالم دین عظیم بزرگ جناب مولانا مختار احمد نفیسی صاحب تشریف لائے ان کو خدا خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا ہمارے مہمان تشریف لاتے رہیں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے وطن عزیز کے عظیم ثنا خواں بہت ہی خوبصورت آواز بہت ہی خوبصورت انداز جناب حافظ اکرام اللہ صدیقی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے کلام پیش فرمائیں۔ جناب حافظ اکرام اللہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پاس جا کر سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سکولوں کے اندر یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن کسی مدرسے کسی مسجد کے اندر کسی خانقاہوں کے اندر کسی عالم کے درسگاہ کے اندر کسی عالم کے قدموں کے اندر آپ نے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ کو لوگ علامہ کہتے ہیں۔ آپ علامہ کیسے بنے؟
بنے ہیں. آئیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی علامہ بنے, اگر آپ بھی چاہتے ہیں دنیا کے اندر لوگ سلام کریں, اگر آپ بھی چاہتے ہیں قبر آخرت کے اندر فرشتوں کا سلام ہو, ڈاکٹر علامہ اقبال کے جواب کو سنیے. ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں میں اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہوں, اس کے ہونٹ ہل رہے تھے, میں نے کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کثرت سے نبی کی توجہ, کثرت سے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات لگی, میں نے کثرت سے نبی کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیا. میں ہزاروں کی تعداد کے اندر پہنچتا ہوں, لاکھوں کی تعداد کے اندر پہنچتا ہوں. جب میں نے 1 کروڑ مرتبہ نبی کی ذات پر درود پڑھا, اللہ نے اس درود کی برکت سے میرے دل و دماغ کو کھول دیا. اللہ نے میری زبان کے اندر, اللہ نے میری قلم کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی. میرے لکھے ہوئے جملے, لکھے ہوئے اشعار بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں دوستو اگر کثرت سے درود پڑھو گے دنیا کے اندر ہر شخص سلام کرے گا, دنیا کے اندر ہوائیں سلام کریں گی, دنیا کے اندر ہر چیز ادب احترام کرے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سلام کرتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں سفر کر رہا تھا, قافلہ میرے ساتھ ہے, قافلے والوں نے دیکھا ایک درویش آدمی جنگل کے اندر دیا جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں. طوفانی بارش, طوفانی ہوا آ رہی ہے, اس طوفانی بارش اور طوفانی ہوا میں دیا بجھتا نہیں ہے. قافلے والے درویش کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں اے درویش اس دیے کے اندر دھاگا کون سا استعمال کیا ہے, اس دیے کے اندر تیل کون سا استعمال کیا ہے؟ یہ دیا طوفانی بارش, طوفانی ہوا کے اندر بجھتا نہیں ہے. پہلے زمانے کے اندر دیے اوپن ہوا کرتے تھے, پیالے کے اندر دھاگا ڈال کر تیل ڈال کر دیا جلایا جاتا تھا. توجہ توجہ, علامہ اقبال اس درویش سے پوچھتے ہیں اے درویش اس دیے کے اندر تیل کون سا استعمال کیا, دھاگا کون سا استعمال کیا؟ اس درویش نے جو جملہ ارشاد فرمایا, جب وہ جملہ علامہ اقبال کے پاس پہنچتا ہے, علامہ اقبال اس درویش کے جملے کی منظر کشی کرتا ہے. اگر درویش کا جملہ آپ کے دل کے دستک دے پھر لازم ہے ہاتھوں کو لہرا کر اس درویش کی محبت میں ہاتھ لہرا کر سبحان اللہ کہیں, کسی کا ہاتھ نیچا نہ رکھے. درویش کا جملہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ درویش کہتا ہے قافلے والوں آپ کا سوال یہ ہے کہ دیا بجھتا کیوں نہیں ہے؟ درویش کہتا ہے قافلے والوں ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں. توجہ, ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں, بلائیں لے کر بلائیں سلام کرتی ہیں. دوستو دیا جلایا کہ میں نے درود پڑھ کر میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی. ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں, بلائیں لے کر بلائیں سلام کرتی ہیں. میں نے دیا جلایا ہے درود پڑھ کر میرے دیے کو ہوائیں سلام کرتی ہیں. درود پڑھیں گے انشاءاللہ کثرت سے. اگر چاہتے ہیں دنیا کے اندر کامیاب ہونا, آخرت کے اندر کامیاب ہونا, تو کیا کریں گے بھائی؟ بولیے کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے. وقت کی نزاکت, آج کے ہمارے مہمان خصوصی ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر بلکہ یورپ اور ایشیا کی در و دیوار اور مساجد کے اندر گونجنے والی آواز, ایک اپنا نام رکھنے والے, ایک اپنی پہچان رکھنے والے عظیم خطیب, عظیم خطیب, عظیم نام رکھنے والے مرد قلندر, خطیب نکتہ دان, خطیب ایشیا یورپ, خطیب میں مثال جناب مولانا یحییٰ عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں. نعروں کی گونج میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال, نعرہ تکبیر, کھڑے ہو کر اپنے قائد کا نعرہ